نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں۔ امید ہے دوستوں کہ آپ لوگ خیریت سے بھی ہوں گے اور آپ لوگ آج کی حدیث کے حوالے سے، آج کی ویڈیو کے حوالے سے انتظار بھی کر رہے ہوں گے کہ کس وقت ہمیں ویڈیو ملے۔ دوستو یقین مانیے کہ مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں خوشی سے اللہ سبحانہ کی توفیق سے آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں، میرا ایمانی جذبہ ہے وہ بھی بڑھتا ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا رہے گا۔ دوستو اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے وقت کو ضائع مت کریں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے موافق زندگی گزاریں تاکہ زندگی آسان ہو، آپ کی زندگی میں رونقیں آئیں، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں، اولاد کی طرف سے آئیں، رزق کے حوالے سے آئیں، گھر کے حوالے سے آئیں، بچوں کے حوالے سے آئیں، رشتہ داروں کے حوالے سے آئیں۔ بہت پررونق زندگی آپ کی ہوگی جب انشاءاللہ ہم لوگ اس حساب سے آگے بڑھیں گے۔ اور اسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری ٹائم پر ٹائم ہماری جو ہے نا اپنے صحابہ کرام کی وہ ان کو موٹیویشن دیتے تھے، ان کی جو ہے نا ان کی لک آفٹر کرتے تھے، ان کے اخلاق کی مینجمنٹ کرتے تھے، ان کو ساری چیزوں کی وہ سکھاتے تھے کہ ان کی زندگی بن جائے اور یہ قیامت تک آنے والے انسان کے لیے اسی میں برکت ہے اور اسی میں خوشی ہے۔ دوستو آج کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا جو عنوان ہے، دیکھیے کہیں آپ میں غیر ایمانی صفت تو نہیں، یعنی ہمیں یہ جانچنا چاہیے، ہمیں رات کو جب سوتے ہیں تو سونے سے قبل یہ چیز سوچ لینی چاہیے کہ بھائی میری جو زندگی ہے آج میں نے کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رضا والے کام کیے، آیا میں گھاٹے میں جا رہا ہوں آخرت کے اعتبار سے یا نقصان میں یا فائدے میں جا رہا ہوں۔ اگر گھاٹا نہیں ہے، فائدہ ہے تو پھر تو ویل اینڈ گڈ، اگر نقصان ہے تو پھر سوچنے کا مقام ہے، پھر اپنے اعمال درست کر لینے چاہیے موت سے قبل۔ دوستو اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے انداز میں فرمایا کہ ہاں مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان میں یہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ پھر عرض کیا گیا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ بخیل کا مطلب بخل کرنا، اپنے مال کو اپنے قبضے میں رکھنا، مٹھی میں بند کرنا رکھنا، بس اس کو گننا اور اس کو خرچ نہ کرنا، اور بس اس کی جو ہے اگر وہ بڑھوتی ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، اگر اس کو جاتا رہتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صفت سے، یہ جو بری صفت ہے اس سے بچائے، بخل سے بچائے۔ اللہ پاک ہمیں خرچ کرنے والا بنائے، اپنے آپ پہ بھی، اپنی اولاد پر بھی، اپنے رشتہ داروں پر بھی، اپنے اقربا یاروں دوستوں پر، یتیم نسوارے جتنی مساکین ہیں سب پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے والا بنائے اور بخل سے بچائے۔ تو فرمایا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مسلمان میں یہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے، یعنی مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا، یعنی پھر کسی نے پھر پوچھا کہ اسی سوال کرنے والے نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان کذاب یعنی بہت جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا مسلمان جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ کین ہی ٹیل لائی، کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان کذاب نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان کے ساتھ بے باکانہ جھوٹ کی ناپاک عادت جمع نہیں ہو سکتی۔ دوستو ایمان کے ساتھ بے باکانہ جھوٹ کی ناپاک عادت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ جمع نہیں ہو سکتی، اور ایمان جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ موت مالک 19 کتاب الکلام۔ دوستو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس حدیث شریف کی روشنی میں زندگی نصیب فرمائے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا يدخل قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لعنت اللہ الکاذبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ الکاذبین، لعنت ہو ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں۔ دوستو جھوٹ بہت بری عادت ہے اور جھوٹ جو ہے بہت بڑا نقصان ہے۔ جو لوگ جھوٹ سے یعنی جھوٹ سے دور ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کے کنارے سے دور ہو جاتے ہیں، دوستو اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں اس ناسور سے، تو وہ لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بات کی تردید کر دی کہ مسلمان جو ہے کذاب نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں، بخیل بھی ہو سکتا ہے اور جو ہے نا کم دل بزدل بھی ہو سکتا ہے نا جی، لیکن جو ہے نا مسلمان جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، کذاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان کے ساتھ یہ چیز نہیں جڑ سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اپنی زندگی کا مشغلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقوں کو بنائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں زندگی گزاریے۔ کوشش ہے دوستو کہ میں جتنا بھی مجھ سے ہو سکے آپ لوگوں کے ساتھ اچھی سے اچھی ویڈیو شیئر کروں، آپ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ آپ لوگ میری کمیونٹی ہیں، میرے دوست ہیں، ضرور ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کی لائک ہونے سے، آپ کے کامنٹس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ میرے حوصلے بلند ہوں گے، میں تھوڑا انکریج ہوں گا۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے راضی ہو اور صحت مند آباد رہیں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں۔